صحابی رسول یہ کہہ رہا ہے میرے دل میں آپ کی محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب تسلی دی تو اللہ نے یہ الفاظ نہیں ذکر کیے جو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ محبت کرے، بلکہ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اطاعت اور فرما برداری کی بنیاد ہی محبت پر ہے۔ اور امت کے جو بہترین لوگ تھے صحابہ کرام، انہوں نے پوری امت کی طرف سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ واقعی آپ نے ہمارا حق ادا کر دیا ہے۔ اب باری ہماری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانیں اور پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور پھر صحابہ کرام کے دل میں کتنی محبت ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ جب تہجد کا وقت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے نماز تہجد ادا کرنے کے لیے۔ یہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فوراً میری آنکھ بھی کھل گئی۔ میں نے جب دیکھا میں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا۔ اور ایک صحابی ہیں انہوں نے تو اپنی محبت کا بڑے ہی اچھے انداز میں اس کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل ذی وقار سامعین گرامی، اس وقت محض اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن کریم کے 5ویں سپارے میں سے سورۃ نساء کی ایک آیت مبارکہ کا ایک جملہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت مبارکہ کے مطابق
کما حقہ صحیح صحیح بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام جمعیت اشاعت التوحید و سنہ تحصیل نشارہ برقہ کی طرف سے ہے۔ ہر مہینے الحمدللہ درس قرآن کریم کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ ربیع الاول کے علاوہ باقی مہینوں میں کھانے کے اعتبار سے یہ پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں پوری تحصیل میں پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام مل بیٹھنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو اس مہینے کو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنا پر اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، ورنہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم نازل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی قرآن کریم کی عملی تفسیر کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب سارا سال قرآن کریم سنایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اب جو ربیع الاول میں خاص اس عنوان کے ساتھ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہم پر لازم ہے، ہم اس کو پہچانیں اور اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ایک جملہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دو اہم چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو اللہ رب العزت نے وہ حق بیان فرمایا جو حق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم کیا، اور دوسرا حق اللہ رب العزت نے وہ بیان فرمایا ہے کہ جو حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یعنی ہم پر لازم کیا ہے۔ آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اس میں لفظ رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امت کا حق ہے اس کا تذکرہ ہے، اور جو دوسرا حصہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا ذکر ہے جو آپ کی امت پر لازم ہے۔ دونوں میں سے جو حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے سے مکمل طریقے سے اس حق کو ادا کر دیا، اور امت کے جو بہترین لوگ ہیں، امت کا خلاصہ اور نچوڑ صحابہ کرام، انہوں نے پوری امت کی طرف سے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، اللہ رب العزت نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، وہ آدم علیہ السلام سے میں نے دین عطا کرنا شروع کیا تھا، آج میں نے آپ پر اپنی اس دین کی تکمیل کر دی، اس دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی مکمل ہو گئی، نبوت والی، آپ کو خاتم النبیین بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے جتنے لوگ اس کائنات میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ یہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے میری ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ کا دین بیان کرنا، اور جو بھی اللہ نے مجھ پر نازل کیا میں نے آگے اس کو بیان کر دیا، اپنے شاگردوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے سوال کیا، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کا دین تم تک؟ صحابہ کرام نے جواب میں صرف یہ نہیں کہا کہ بلغتا، اگر اتنا لفظ ہوتا مطلب یہ تھا کہ آپ نے پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں پر یہ لفظ جاری فرمائے، قد بلغتا۔ اب لفظ قد زیادہ ہونے کی وجہ سے مکمل مطلب اس کا یہ بنا، آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کا حق تھا وہ ادا کیا، اور امت کے جو بہترین لوگ تھے صحابہ کرام، انہوں نے پوری امت کی طرف سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ واقعی آپ نے ہمارا حق ادا کر دیا ہے۔ اب باری ہماری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانیں، اور پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، لیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول اس کائنات میں مبعوث فرمائے، اور ان میں سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں اپنے بندوں کو حکم دے دیا، اس بات کا پابند کر دیا لیُطاع، کہ پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، سب کے سب مل کر اپنی زندگی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارو۔ یہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ایک مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا غلط مطلب ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گیا، اور جس کا برا اثر ہم پر پڑ رہا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ جس کا ایمان درست ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہے، اس کو آخرت کے اندر ضرور کامیابی ملے گی۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ایمان کو قیمتی سمجھیں، ایمان کو اہم سمجھیں، لیکن ہم نے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیا کہ جب نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر عمل کے اعتبار سے بڑی کمی موجود ہے، اور ہمارا ذہن بھی اس طرف نہیں کہ ہم اپنی اس کمی کو دور کریں، جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے لیُطاع، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا امت پر لازم اور فرض ہے، اور یہی آپ کی اطاعت، یہی نیک اعمال ہے کہ اپنے آپ کو نیک اعمال کے اندر لگانا۔ اب یہ چیز کہ اطاعت ہم پر لازم ہے، مگر اطاعت کے اعتبار سے ہمارے اندر کمی موجود ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے کہ جو ایمان ہے، اس ایمان کی بنیاد کیا ہے۔ ایک تو ہے نا نیک اعمال ہے، نیک اعمال کی روح
اور ان کی جان یہ ایمان ہے، اور جو ایمان ہے اس ایمان کی بنیاد، اس کی روح اور جان یہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان تب مکمل ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی خالص محبت ہمارے دل کے اندر ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تب کامل ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اعلان کے ساتھ اس چیز کو واضح فرمایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہو، او میرے امتیو، اس بات کو اپنے دل کے اندر بیٹھاؤ، اگر تمہاری زبان پر یہ دعویٰ موجود ہے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، فرمایا یہ صرف زبان کا دعویٰ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس ایمان کو دیکھنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا کہ واقعی دل کے اندر ایمان موجود ہے یا کہ کوئی نہیں۔ اور اس کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا ایک طرف بندے کے والدین کی محبت اس کے دل میں ہے، ایک طرف اس کی اولاد کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے، ایک طرف اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب ان کی محبت دل کے اندر موجود ہے، اور دوسری طرف محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا اس کے درمیان ذرا موازنہ کر، ذرا برک اس چیز کو، کون سی محبت زیادہ ہے؟ اگر والدین کی محبت کم ہو جائے، اولاد کی محبت کم ہو جائے، رشتہ داروں کی محبت کم ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو، آپ نے فرمایا یہ مبارک ہو کہ اللہ نے ایمان عطا کر دیا۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا، ایمان کی بنیاد ہی محبت پر ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی محبت دل کے اندر نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان نہیں آئے گا، اور جب تک محبت کامل نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام میں جو عمل کی مضبوطی اور پختگی اور عمل کا شوق اور جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھا، وہ اسی لیے کہ اس حقیقت کو سمجھ کر کہ اس کی بنیاد محبت پر ہے، انہوں نے بے پناہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دل کے اندر بیٹھائی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں بیان فرمائی؟ ایک والدین کی محبت کا ذکر کیا، دوسرے اولاد کی محبت کا ذکر کیا، اور تیسرے والناس اجمعین جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہے ان کی محبت کا تذکرہ کیا۔ اب دیکھنا کہ صحابہ کرام نے اس چیز کو کیسے اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ، ہر امتی کے والد اور باپ کی محبت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، مخلص صحابہ کرام بھی موجود ہیں، منافق بھی ان کے اندر موجود تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا
لوگ وہاں ٹھہر گئے، منافقین ایک طرف جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا ہم خیال ہے سارے، دوسرا کوئی بھی ہمارے اندر موجود نہیں، تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی۔ ان میں ایک بات، ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے یہ بات کہی کہ اب ہم جا رہے ہیں، جائیں گے مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو جائیں گے، وہاں جا کر ہمارا کام یہ ہوگا، ہم جو عزت والے لوگ ہیں ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ یہ اس نے بیعتنی کی، گستاخی کی۔ ایک لشکر میں 13-14 سال کا لڑکا تھا، اس نے یہ بات سن لی، سن کر اپنے چچا کو بتائی، اس کے چچا نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، میں نے سنا تم یہ باتیں کر رہے ہو، کیا یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق قسمیں اٹھانی شروع کر دی کہ ہم نے تو کوئی بات نہیں کی، اور وہ بچہ یہ بات سن کر پریشان ہوا، یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں بھی عمر کے اندر بڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بات کا اعتبار کریں گے، میں تو رہ گیا، میری تو بےزتی ہوگی سب کے سامنے۔ تو اللہ نے اس کی دل جوئی کے لیے اسی موقع پر قرآن کریم کی پوری سورت نازل فرمائی، جس کو سورت منافقون کہا جاتا ہے۔ اب اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے واقعی یہ باتیں کی ہیں اور آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، اور یہ بات بھی انہوں نے کی ہے کہ جب مدینہ میں جائیں گے وہاں ہم جیسے عزت دار لوگ وہاں سے ذلت والوں کو باہر نکالیں گے۔ اب یہ بات مشہور ہو گئی، واپس آ رہے ہیں، جب مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، بہت بڑا منافق، اسی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی ہے۔ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے، مدینے میں داخل ہونے کا وقت آیا، یہ بیٹا تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گیا، اپنے باپ کا رستہ روک لیا اور کہا کہ تو نے اپنی طرف عزت کی نسبت کی، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذلت کی نسبت کر کے بے ادبی اور گستاخی کی ہے، آج میں تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یا تو سب کے سامنے اس بات کا اقرار کر، اپنے بارے میں کہہ کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے ہیں، پھر تجھے اجازت ملے گی مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہونے کی، اور اگر تو نے یہ بات نہ کی، آج میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہے، میں تیرا قصہ تمام کر دوں گا۔ ادھر یہ کھڑے ہوئے ہیں، باپ سامنے کھڑا ہے، بیٹے نے راستہ روکا ہوا ہے، وہ اپنے طور پر سوچ رہے میں کیسے اپنے آپ کو ذلیل کہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے جو صحابی ہے مخلص اس کا بیٹا اسے کہا کہ بات یہ ہے اس نے بے ادبی گستاخی تو کی ہے، بڑا جرم کیا ہے، لیکن تو اس کا راستہ نہ رہا کیونکہ یہ تیرا باپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے پر اس نے اپنے آپ کو چھوڑا، ورنہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ یعنی حقیقی طور پر اس نے اس بات کو ظاہر کیا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے، اس کے مقابلے میں والدین کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری بات حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ۔ دوسرے لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کی محبت فطری ہے، ہر کسی کے دل میں موجود ہوتی ہے، لیکن ایمان تب کامل ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
محبت ایمان والے کے دل میں اولاد کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، دو صحابی بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان میں سے باپ جو ہے وہ مسلمان ہے اور بیٹا بھی گفتگو کے وقت تو مسلمان ہے، لیکن جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی بیٹا مسلمان نہیں تھا، باپ مسلمان تھا۔ باپ بھی لڑائی کے اندر شریک ہوا مسلمانوں کی طرف سے، بیٹا لڑائی کے اندر شریک ہوا مشرکین کی طرف سے۔ اب اس کے بارے میں بعد میں بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، گفتگو ہو رہی ہے، تذکرہ ہو رہے، بدر کا ذکر چھڑ گیا۔ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان بدر کی لڑائی میں آپ 3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن ہر دفعہ میں نے یہ سمجھ کر چھوڑ دیا یہ میرا باپ ہے، میں کیسے اپنے باپ پر حملہ کر سکتا ہوں۔ باپ نے جواب میں کہا کہ بیٹا یہ تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن اگر ایک دفعہ بھی تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں کبھی بھی تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، بلکہ اللہ کا دشمن سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کے دین کا دشمن سمجھ کر اسی وقت میں اپنی تلوار چڑھاتا اور اس سے تیری گردن اڑا دیتا۔ تو کیسے برمداپ نے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ باپ بیٹا، باپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تب مکمل ہوگا جب میری محبت اولاد کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، انہوں نے عملی طور پر اس چیز کو ظاہر کیا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کے مقابلے میں اولاد کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والناس اجمعین، فرمایا صرف والدین کی بات نہیں، صرف اولاد کی بات نہیں، باقی جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کی محبت بھی فطری طور پر دلوں کے اندر موجود ہے، لیکن فرمایا کہ جس کے دل میں میری محبت سب کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ صحابہ کرام نے اس کا بھی اظہار کر دیا۔ یہی بدر کا موقع 70 آدمی مشرکین کے قیدی بنائے گئے، جب ان کو قید کر کے لایا گیا، اب پہلے سے کوئی حکم موجود نہیں تھا قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں خاص لوگوں کو بٹھایا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا یہ جو قیدی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 70 آدمی جن کو ہم نے قید کیا ہے یہ کوئی غیر نہیں ہے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، آپ ایسا کریں جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کر دیں، جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کو آپ پکڑیں، باقی صحابہ کرام میں جس کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کریں، اور سب کو حکم دیں کہ وہ خود اپنی تلوار کے ساتھ اپنے رشتہ دار کا سر قلم کر دیں، تاکہ ہم ظاہر کریں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی عزت ہے ہمارے دلوں میں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر ہے، ہم اپنے ایمان کو کتنا محبوب سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے کے اندر دنیاوی رشتہ داروں کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام نے عملی طور پر اس کو ظاہر کیا کہ واقعی انہوں نے اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی محبت کے ساتھ بھر لیا اور اس کے ساتھ مزین کیا۔ یہی وجہ ہے عمل کے اندر بڑے مضبوط، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل اتنا زیادہ پسند آیا، اللہ نے ہمارے ایمان اور عمل کے لیے ان کو معیار بنا دیا
کہ جو ان کے مطابق چلے گا، ان کے پیچھے چلے گا، ان کی اتباع اور تابعداری کرے گا، جس طرح صحابہ کرام جنت میں جائیں گے، ان کی غلامی اختیار کرنے والا بھی ان کے پیچھے جنت کے اندر جائے گا۔ اور پھر صحابہ کرام کے دل میں کتنی محبت ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ جب تہجد کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے نماز تہجد ادا کرنے کے لیے۔ یہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فوراً میری آنکھ بھی کھل گئی۔ میں نے جب دیکھا، میں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کے لیے، آپ کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت سے اور وضو کر کے فارغ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، سل ما شئت، اے ربیعہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ربیعہ سمجھ گئے کہ میرا جو عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اپنے صحابی سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے، تاکہ اس کی چاہت کے مطابق اس کو نوازا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ما شئت، اے ربیعہ مانگو کیا مانگنے چاہتے ہو، حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں نے موقع کو غنیمت سمجھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، اسألک بمرافقتک فی الجنہ، میں تو آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ حالانکہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور ہر کسی کے دل کے اندر ہر وقت یہ تمنا اور آرزو رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں خواب میں ایک ہی دفعہ مجھے موقع عطا کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا۔ ہم تو خواب میں دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، اور صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو کہ جیتے جاگتے اپنی آنکھوں کے ساتھ ایک دفعہ نہیں روزانہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ساری نعمت حاصل ہونے کے باوجود دل میں محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ اس زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ مل جائے۔ اور ایک صحابی ہیں، انہوں نے تو اپنی محبت کا بڑے ہی اچھے انداز میں اس کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ بیٹھے ہیں، باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، اور چہرہ اللہ نے ہر انسان کا ایسا بنایا ہے، خوشی ہو نظر آتی ہے انسان خوش ہے، نابی زبان سے بدلا ہے، اسی طرح غمی ہو پریشانی ہو تو پھر نظر آتا ہے چہرے سے پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ تو وہ بڑے پریشانی کے اندر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر پڑی تو آپ نے پوچھا ہے ثوبان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اب وہ اپنی پریشانی بتلاتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ واقعی میں پریشانی میں مبتلا ہوں، پہلے تو میرا یہ معمول تھا چھوٹی موٹی کوئی پریشانی بن جاتی میں اس کے حل کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا، جو ہی آپ کے چہرے انور پہ نظر پڑتی اس کا دیدار ہوتا، اللہ تعالیٰ میرے سینے کے اندر ٹھنڈ ڈال دیتے تھے، میری پریشانی کو ختم کر دیتے۔ لیکن
آج کا معاملہ بڑا برعکس ہے۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل کے اندر یہ خیال آیا دنیا کی زندگی تو فانی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہ تو ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ جب دنیا کی زندگی ختم ہونے والی، نہ میں دنیا پہ رہوں گا، نہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہیں گے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اپنی زندگی مکمل کر کے آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے، میں بھی آخرت میں جاؤں گا۔ لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، اللہ نے جنت کی 100 منزلیں بنائی ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ فرمایا کہ جنت کی اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس میں سب سے اونچا جو محل اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محل اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے، اور اس محل کی جو چھت ہے وہ اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ فرمایا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ سب کچھ آپ نے بیان کیا ہے، آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام اور مرتبے پر ہوں گے، آپ کا مقام تو سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ میں بھی ایک عام ایمان والا ہوں، مجھے بھی ایمان کی وجہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ میں تو کسی جنت کی نچلی مجلس میں اور نچلی کسی منزل کے اندر ہوں گا، جب میں جنت میں نیچے ہوں اور آپ اتنے اونچے مقام پر، اور میرے دل کے اندر یہ بات آئی اگر جنت میں جانے کے بعد کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کا شرف حاصل نہ ہوا، تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے جنت میں جانے کا مزہ کیسے آئے گا۔ کیسی محبت ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں نا کتنی محبت صحابہ کرام کے دل میں۔ دنیا کی زندگی موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے مزے لے رہے ہیں، لیکن محبت اتنی زیادہ ہے کہ پھر بھی اس کی وجہ سے دل کے اندر تڑپ ہے۔ جو اللہ نے سعادت دنیا میں عطا کی آپ کے دیدار کی، اللہ کرے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سعادت عطا کر دے۔ اب جب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے پھر ہمیں مسئلہ سمجھایا۔ اللہ رب العزت نے اسی میں فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اسی وقت اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، آپ کی اس شاگرد اور صحابہ کی تسلی کے لیے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرے، فرمایا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ان کو رکھیں گے۔ اور انعام یافتہ بندوں کا جب ذکر کیا من النبیین، ان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہ قرآن کریم میں، اور اس بات کو سمجھنا ہے ہم نے، صحابی رسول یہ کہہ رہا ہے میرے دل میں آپ کی محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب تسلی دی تو اللہ نے یہ الفاظ نہیں ذکر کیے جو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ محبت کرے، بلکہ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے
کہ یہ اطاعت اور فرما برداری کی بنیاد ہی محبت پر ہے۔ جب محبت دل کے اندر آئے گی پھر محبت تو باہر نکلتی ہے۔ ہم دنیا کی محبتوں کو دیکھتے نہیں رہتے، جس کے ساتھ محبت ہو اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، اور جب محبت زیادہ بڑھتی ہے اپنا لباس بھی محبوب جیسا، اپنا انداز بھی محبوب جیسا، اپنے آپ کو لوگ محبوب کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ یہ محبت کا مزاج ہے۔ یہی محبت اگر اصلی ہو جائے، حقیقی محبت ہو جائے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ، تو پھر دل چاہے گا کہ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دے، اور اس رنگ کے اندر رنگنے کا پھر طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں لگایا جائے۔ تو آج کے درس میں ہمارا سبق یہ ہے کہ ہمیں جتنی اپنے عمل کے اندر کمی کوتاہی نظر آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی محبت جتنی ہونی چاہیے اس کے اندر کمی موجود ہے۔ جب اس محبت کو ہم کامل کریں گے پھر نیک اعمال کا شوق بھی دل کے اندر آئے گا، اور نیک اعمال کرنے کا جذبہ بھی ہوگا، اپنی کمیوں کو دور بھی کریں گے، اور پھر ان نیک اعمال کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔